بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیشاب کنٹرول کرنے کا کوئی اپنے ہاتھ میں ذریعہ نہیں ہوتا. بچے پیشاب کنٹرول کرنا عمر کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں. عموماً 2 سال کا بچہ یا اس کے بعد بچہ جو ہے نا پیشاب کرنے کا بتاتا ہے، اور عموماً 5 سے 6 سال کی عمر تک بچہ جو ہے نا رات کو بستر گیلا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ کا بچہ اس عمر کے بعد بھی بستر گیلا کر رہا ہے تو ایک یہ مسئلہ ہے، اور آپ کو فوراً اس کے لیے توجہ دینی چاہیے، حل کرنا چاہیے، ورنہ پھر آگے چل کے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اینڈ تک ویلاگ دیکھیے، میں کچھ آپ کو سجیشن دوں گا کہ کیا کریں. میرا نام ڈاکٹر شوکت مغل ہے، میں یورول ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر. بچہ بستر عموماً 2-3 وجہ سے گیلا کرتا ہے. ایک تو وجہ ہوتی ہے کہ مثانے میں کوئی خرابی ہو. جب مثانے میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو پھر بچے کو پیشاب کے مسائل نہ صرف رات کو ہوتے ہیں بلکہ دن کو بھی ہوتے ہیں. دن کو بھی وہ پیشاب کی تکلیف کے ساتھ آتا ہے، پیشاب کر روکتا ہے کوشش کر کے، یا کرتا ہے تو پھر چلاتا ہے، یا بار بار پیشاب کرنے جاتا ہے، یا پھر اس کا پیشاب دن کو بھی کپڑوں میں بہ جاتا ہے. تو اگر یہ مسائل ہیں تو فوری طور پہ یورولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ تشخیص کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، مثانے میں کہاں سے ایشو ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسری سب سے بڑی وجہ بستر گیلی کرنے کی جو ہے ڈیپ سلیپ، گہری نیند. بچے کو ادراک ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا، نیند سے اٹھتا ہی نہیں ہے کہ اس کا مثانہ اس کو سگنل دے رہا ہے کہ بھائی اٹھو اٹھو اور پیشاب کرو. جب یہ مسئلے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ڈیپ سلیپ سے نکالنے کے لیے آپ کو کچھ میں تجویزیں دوں گا. جب آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ رات کو بستر گیلا کرتا ہے تو کچھ چیزیں اہم ہیں. پہلی چیز اہم یہ کہ کیفین ریسٹرکٹ کریں. کیفین سے مطلب کہ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک، چاکلیٹ وغیرہ بند کر دیں بچے کے. دوسری چیز اہم یہ کہ رات کو سونے کے ٹائم اور رات کے کھانے کے ٹائم کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ رکھیں، تاکہ اگر وہ رات کا کھانا کھاتا ہے اس کے بعد جو پیشاب بنتا ہے وہ سونے سے پہلے وہ کر کے سوئے. تیسری بات کہ جب بھی بچہ سوئے تو فوری طور پہ پہلے اس کو مثانہ خالی کرانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور چوتھی بات جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ایز اے والدین پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کس وقت پیشاب کر رہا ہے، رات کے کس حصے میں پیشاب کرتا ہے. پھر آپ کو اس حصے سے پہلے، اس ٹائم آنے سے پہلے بچے کو جگانا پڑے گا. اگر آپ نے بچے کو جگایا نہیں تو پھر وہ بڑا ایشو ہو جائے گا، پھر وہ پیشاب کرتا رہے گا. ہمارے پاس والدین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر ہم جگاتے بھی ہیں پھر بھی کرتا ہے بچہ. بھائی بچے کا احساس ڈیپ سلیپ سے نکالنے کے آپ کو کم از کم 6 ماہ بچے کے ساتھ ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ اس کو اس کے پیشاب کے ٹائم آنے سے پہلے اس کو جگانا پڑے گا. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچہ کس وقت پیشاب کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ہر گھنٹے کے بعد جگانا پڑے گا ابتدا میں، پھر ہر 2 گھنٹے کے بعد جگانا پڑے گا، پھر ہر 3 گھنٹے کے بعد. اس طرح آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بچہ رات کو کس ٹائم پہ پیشاب کرتا ہے. تو اس ٹائم سے پہلے آپ کو اس کو نیند سے اٹھا کے پیشاب کرائیں گے. نیند سے اٹھانا بہت ضروری ہے تاکہ بچے کی گہری نیند جو ہے نا وہ خراب ہو، اس کا احساس بیدار ہو کہ بھئی مجھے پیشاب کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. یہ ایکسرسائز 6 ماہ تک کریں گے تو پھر یہ بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ امپروو ہو بچہ، پھر وہ پیشاب بستر پہ نہ کرے گا. پھر اسی لیے یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ والدین کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. ماں باپ کو کوئی ایک ذمہ داری اٹھائے گا کہ مجھے اپنے بچے کو رات کو اٹھانا ہے، وہ 6 ماہ مستقل اٹھانا بغیر نہ دیکھے، تو پھر یہ بچہ جو ہے نا صحیح ہو جاتا ہے. عموماً بچے کے عمومی حالات جو ہے نا وہ بھی ان چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے. بچہ رات کو گیلا کرتا ہے، ماں باپ میں جھگڑا ہو، بچے کو کوئی انسیکیورٹی ہو، یا تو ماں سے الگ ہو یا باپ سے الگ ہو، یا پھر کسی بہن بھائی سے الگ ہو، یا کوئی جھگڑا ہو جس میں بچہ فیل کر انسیکیورٹی ہے، تو بھی بچہ رات کو بستر گیلا کرتا ہے. اور یہ چیزیں بھی اگر آپ کے گھر پہ ہیں تو ان کو دور کیجیے گا تو بچہ بہتر ہو جاتا ہے. بچے کے رات کو بستر پہ پیشاب نہ کرنے کے لیے دوائیں کچھ ہیں
मगर वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, वो इतना काम नहीं करती। चंद अरसे करती भी हैं तो चंद अरसे के बाद वो काम करना छोड़ जाती हैं। इसीलिए सबसे बेहतर ये है कि रात को बच्चे को बिस्तर से उठाएं, बार बार उठाएं, उसकी नींद ख़राब करें, उसकी एक आदत बनाएं, रूटीन बनाएं। अगर ये 6 माह तक आपने मुस्तकिल किया तो फिर बच्चे की आदत चली जाएगी। याद रखें, अगर बच्चे को रात को बिस्तर करता है, आपने डांटना शुरू किया, मारना शुरू किया, सज़ा देनी शुरू की, तो भाई उससे कोई हल नहीं निकलना उससे, क्योंकि बच्चे का मसला गहरी नींद हो सकता है, मसाने में ख़राबी हो सकता है, वो खुद बच्चा हल नहीं कर सकता। आप उसकी मदद कीजिए बराए मेहरबानी। उसको डांटे ना, उसको कोई सज़ा ना दें, कुछ ना करें, उसको रात को उठाएं, उसकी अपनी जिम्मेवारी लें, वालिदैन। आप बच्चे को डांटेंगे तो उसकी नफ्सियाती तौर पर बहुत असर पड़ेगा, बच्चा वो खुद एतमादी खो देगा और आइंदा कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो बिस्तर गीला करता रहेगा, तो भी उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये हम सब वालिदैन की जिम्मेवारी होती है कि हम अपने बच्चों की मदद करें। हम देख लेते हैं कि बच्चे को एक तो अगर मसान दिन में भी मसले हों तो मसाने के इश्यूज़ हों, बार बार पेशाब करता हो, पेशाब में की तकलीफ़ की बताता हो, जलन का बताता हो, तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर बच्चा सिर्फ रात को पेशाब गीला करता है बिस्तर, तो भाई आपको उठाना पड़ेगा और 6 माह तक उठाना पड़ेगा, तब जाके बच्चा ठीक होगा। अगर बच्चे के साथ और नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई जो हल नहीं कर सकते, माँ बाप में झगड़ा है तो वो भी कम करें, तभी भी जाके ये बच्चा सेटल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप मेरा व्लॉग देख के कोई मसला हो कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सर जवाब दूँगा। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।